Assalamu alaikum students. Welcome again to Strategic Management. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ we were on the topic of external assessments, which is a part and parcel of your chapter 3 in the book. And within external assessments ہم economic forces کو دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم social, cultural, demographic اور ڈیموگرافک کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل فورسز کا ہم ذکر کر رہے تھے, اور اسی پہ سے ہم وی مووڈ آؤٹ ٹو دی کی ویریبلس, جو کہ ویریبلس ہیں جن کو دیکھنے کی یا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیز آر سم آف دی سجیسٹڈ ویریبل. اور لاسٹ جس کو میں نے آپ کو سلائیڈ دکھائی تھی, اب میں پھر آپ کو وہی سلائیڈ ایک بار پھر دکھاتا ہوں, جس میں سوشل رسپانسبلٹی کا ذکر تھا. And social responsibility was the last bullet, in fact, on that particular slide. تو آئیے اس سلائیڈ کو ہم پھر دیکھتے ہیں. اس میں ریشل ایکوالٹی کا ذکر تھا, ایوریج لیول آف ایجوکیشن کا ذکر تھا, گورنمنٹ ریگولیشن کا ذکر, ایٹیٹیوڈس ٹورڈز کسٹمر سروس, ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پروڈکٹ کوالٹی, انرجی کنزرویشن اینڈ سوشل رسپانسبلٹی. سو اس سلائیڈ کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا, تو یہ میں نے دوبارہ اس لیے دکھائی تھی کہ آپ کو ایک یاد دہانی ہو جائے, ایک ریویژن ہو جائے آف وٹ وی ہیو ڈن اینڈ ویئر وی ہیڈ لیفٹ آف لاسٹ ٹائم. اب یہاں سے آگے نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں, وچ از اے کنٹینویشن آف دی کی ویریبلس, اور یہ اس ٹاپک کا آخری سلائیڈ ہے اس ٹاپک کی. اور اس پہ آپ دیکھیں گے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ different variables such as value placed on leisure time. Then we talk about recycling, of waste management, air and water pollution, ozone depletion, and endangered species. تو یہ تمام variables ہی اہم ہیں, اور جیسا کہ آپ نوٹ کریں گے کہ اب مختلف ٹاپک سے ہٹ کر آگے چلتے ہوئے ہم انوائرمنٹل ایشوز پہ ہیں. تو یہ کی ویریبلز جو ہیں اس کا ذکر زیادہ انوائرمنٹل ایشوز سے ہے, ایکسیپٹنگ میں بی دا فرسٹ ون. تو آئیے اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ ان کی کیوں ہمیں مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اب اس میں پہلا بلٹ جو ہے وہ ہے ویلیو پلیسڈ آن لیجر ٹائم. لیجر ٹائم ایک ایسا ایشو ہے جس پہ اگر آپ غور کریں تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. جیسا کہ دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے, تو کام پہ جو ٹائم خرچ ہو رہا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور لیجر ٹائم نسبتاً بڑھتا جا رہا ہے. اسپیشلی آف کورس ایڈوانس سوسائٹیز میں, ڈیولپ سوسائٹیز میں تو یہ قطعی ایسی بات ہے, لیکن ہمارے جیسی ڈیولپنگ سوسائٹی میں بھی یہ خاصا فرق پڑتا جا رہا ہے لیجر ٹائم میں. ایک وقت تھا جب کہ سن رائز ٹو سن ڈاؤن کام کیا کرتے تھے, یعنی صبح سورج نکلنے سے لے کر شام سورج نکلنے تک کام کیا جاتا تھا, اور یہ 12-13 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کا وقفہ جو تھا, پیریڈ جو تھا, یہ ڈیلی ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ کام ہوا کرتا تھا. پورے سال بھر کام ہوتا تھا, پورے ہفتے کام ہوتا تھا, ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی, پورے 7 دن کام ہوتا تھا. بٹ دین آہستہ آہستہ دیکھیے ایک دن چھٹی کا رواج آیا, پھر 2 دنوں کی چھٹی کا رواج آیا. اب ایسی بھی سوسائٹیز ہیں جہاں 3 دن ہفتے میں چھٹی ہوتی ہے, اور ایسی بھی ہیں جہاں 4 دن بھی چھٹی کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ابھی 1.5 دن تک ہی ہے, اینڈ لیٹس کیپ اٹ ایٹ دیٹ. بٹ اسٹل لیجر ٹائم پہ جو ویلیو ہے دیا جاتا ہے, اس سے بہت ساری لیجر ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوتا ہے, اس سے بہت سارے پروڈکٹس اور سروسز جن کا تعلق لیجر کے ساتھ ہے, جن کا تعلق ریکریشن کے ساتھ ہے, وہ ان کی ضرورت بڑھتی ہے, ان کی مانگ بڑھتی ہے. اینڈ دیئر فور پوری کی پوری انڈسٹریز ڈیولپ ہو گئی ہیں, دیکھیے, جن کا تعلق لیجر ٹائم سے ہے, جن کا تعلق ریکریشنل ایکٹیویٹی سے ہے. سو this is something which is important, and we need to keep this in mind, how much time or how much attention are we placing, how much value are we giving to leisure time. پھر اگلے جو جتنے بھی
چار پانچ ٹاپکس ہیں، ان کا تعلق زیادہ آپ دیکھیے گا ون وے اور دی ادر، ان کا تعلق ہے انوائرمنٹ کے ساتھ۔ ریسائکلنگ از دا فرسٹ اینڈ فورموسٹ۔ پیچھے ایک سلائیڈ میں نے آپ سے کنزرویشن کی بات کی تھی، انرجی کنزرویشن کی بات کی تھی، جہاں جنگلات کی کٹائی کا میں نے ذکر کیا تھا، وہاں اسی طرح ریسائکلنگ کو دیکھیے کہ اب کاغذ، ٹیک پیپر فار ایگزامپل، یہ دن بدن ایک بہت ہی محدود ریسورس ہو کر رہ گیا ہے۔ کاغذ اتنی آسانی سے ملتا نہیں ہے اور کاغذ خاصا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور اب وی آر فیلنگ دا نیڈ آف ریسائکلنگ اٹ رادر دین جسٹ تھروئنگ اٹ اوے اینڈ ویسٹنگ اٹ۔ اسی طرح کاغذ کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، ٹیک دا کیس آف گلاس فار ایگزامپل، گلاس بھی ریسائکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے شمار چیزیں، ان فیکٹ آلموسٹ ایوری تھنگ ٹوڈے از گوئنگ انڈر دا پروسیس آف ریسائکلنگ، going through the process of recycling. So recycling has become an important part of our economic activity. It has become an important part of our work lives. It has become an important part of our very existence, so to say. So recycling بھی ایک important variable کے طور پہ ابھرتا ہے۔ پھر دیکھیے ویسٹ مینجمنٹ، اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی ہے اور ادر ویسٹ بھی ہے۔ ہمارے شہروں میں دیکھ لیجئے، سی دی اماؤنٹ آف ویسٹ دیٹ وی آر جنریٹنگ سالڈ ویسٹ کے حوالے سے۔ اس میں کاغذ بھی ہے، اس میں لوہا بھی ہوگا، اس میں اور چیزیں بھی ہوں گی، اس میں سبزی ترکاری کی چیزیں جو ہم پھینکتے ہیں، کوڑا کرکٹ جو ہم پھینکتے ہیں، دس از آل پارٹ آف دی ویسٹ دیٹ وی آر جنریٹنگ۔ اور دیکھیے ہاؤ مچ آف ویسٹ وی آر جنریٹنگ، اینڈ اس کو پھینک دینا تو چلیں ایک بات ہے، اس کو پھینکنے سے مزید جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے صفائی کے مسئلے، ہیلتھ اور سینیٹیشن کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی اٹ از بیکمنگ مور اینڈ مور امپورٹنٹ کہ ہم ویسٹ مینجمنٹ کی طرف دھیان دیں۔ اینڈ ویسٹ مینجمنٹ سے پھر جیسا میں نے کہا کہ ایک نیا شعبہ، ایک نئی انڈسٹری، ایک نئی فیلڈ آف نالج ابھرتی ہے۔ سو ویسٹ مینجمنٹ از اگین این امپورٹنٹ variable which needs to be monitored. پھر آ جاتی ہے ایئر اینڈ واٹر پولیوشن۔ سو دن بدن دیکھیے کہ ایئر پولیوشن اور واٹر پولیوشن میں کس قدر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہمارے دریا صاف تھے، ہماری جھیلیں صاف تھیں، ہماری نہریں صاف تھیں۔ آج دیکھیے our rivers are polluted, our lakes are polluted, our canals are polluted. وہی دریا، وہی نہریں، وہی جھیلیں جن سے پانی لے کر لوگ استعمال کرتے تھے اور صحت مند رہتے تھے، آج پولیوشن کی وجہ سے بیماریاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ لوگ دریا کا پانی، نہروں کا پانی، جھیلوں کا پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ اور نہ صرف یہ کہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے، آپ دیکھیں کہ جو مرین لائف ہے، دریاؤں کے اندر جو مچھیاں ہیں یا اور دیگر مرین لائف ہے، وہ انڈینجرڈ ہے، اور فوڈ چین میں وہ کیمیکل پولیوشن آنے کی وجہ سے ہماری زندگی، ہماری آنے والی جنریشنز کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، نہیں بلکہ متاثر ہو گئی ہے۔ سو دس از اے ویری ویری کروشل کریٹیکل ایشو، جس پہ نہ صرف یہ کہ ہمیں دھیان دینا چاہیے، بلکہ جب بھی ہم کوئی ایویلویشن کر رہے ہوں، ایکسٹرنل اسیسمنٹ کر رہے ہوں، ایکسٹرنل فیکٹرز کی ایویلویشن کر رہے ہوں فار دا پرپز آف اسٹریٹجک مینجمنٹ، وی مسٹ کیپ دیز تھنگز in mind. So air and water pollution is definitely an important variable which needs to be constantly monitored as far as external assessment is concerned. اس کے بعد اوزون ڈپلیشن کو دیکھ لیں۔ اب بچے کے زبان پہ یہ ہے، پہلے probably hardly many people or any people knew about the ozone layer. آج اکثر لوگوں کو اس سے اب آگاہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وی نو کہ ہمارے ہی پیدا کردہ کیمیکلز، ہمارے ہی پیدا کردہ جو ایفلوئنٹس ہیں، ان کی وجہ سے
the ozone layer is being constantly depleted, اور اس ڈپلیشن کی وجہ سے جو ایسی لائٹ ہے یا لائٹ کا جو حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی شارٹ فریکوینسی کی لائٹ ہے یا ایک خاص ٹائپ کی لائٹ ہے، ارتشائی شعاعیں جسے ہم کہتے ہیں، اس کی آمد زیادہ ہو جاتی ہے انٹو دی ایٹماسفیئر، وہ پینیٹریٹ کر کے آ جاتی ہیں، یہ الٹرا وائلٹ لائٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور اس الٹرا وائلٹ لائٹ کے زیادہ آنے کی وجہ سے بہت قسم کی بیماریوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے اسکن از دی فرسٹ اینڈ فورموسٹ پارٹ آف آر باڈی وچ از بینگ افیکٹڈ، اور اسکن جو ہے وہ ڈائریکٹلی کینسر کا شکار ہو رہی ہے، اسی طرح ہماری آنکھیں متاثر ہو رہی ہیں۔ سو دی اوزون ڈپلیشن از سم تھنگ اگین which we should not only be concerned about, but we should also be very, very careful in monitoring this as a variable when we are making an assessment of our external factors. پھر endangered species کو دیکھ لیں. There is a whole host of species جن کو ہم نے endanger کر دیا. کچھ تو ایسی ہیں جن کو ہم نے ویسے ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ختم کر دیا، لیکن ان کے ختم ہونے کی وجہ سے اور مزید جو کچھ اور ہیں جن کو ہم نے کافی حد تک کم کر دیا ہے ایز اے اسپیشیز، جن کو ہم نے انڈینجر کر دیا ہے، ان کے انڈینجر ہونے کی وجہ سے، ان کے خطرے میں آنے کی وجہ سے جو بیلنس ہے، جو ایکولوجیکل بیلنس ہے، وہ متاثر ہو بلکہ ہو گیا ہے. And therefore we must be not only conscious of this, but we must do everything that we can in order to reverse the process. اور اس کو ریورس کرنے کے ساتھ ساتھ یا اس پہ توجہ دینے کے ساتھ ساتھ اسے from the strategic management point of view also we need to pay attention to this as a key variable to be monitored whenever we are making an external assessment. So یہ اسٹوڈنٹس وہ فورسز تھے جو ہم نے پہلے اکنامک فورسز کو دیکھا تھا، اس کے بعد ہم نے سوشل، کلچرل، ڈیموگرافک اینڈ انوائرمنٹل فورسز کو دیکھا ہے. اس کے بعد وی موو آن ٹو اے نیو سیٹ آف فورسز، اے نیو سیٹ آف فورسز which will become the object of our study as far as external assessment is concerned and as far as strategic management is concerned. اور یہ جو forces ہیں, these are what we call, let's see in our slide, these are what we call political, government and legal forces. Political, government and legal forces کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے گورنمنٹ ریگولیشنز کو دیکھیں ہم. گورنمنٹ ریگولیشن جو ہے آبویسلی تمام گورنمنٹس یہ کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کی اپرچونٹی اینڈ کی تھریٹس پیدا ہوتے ہیں. اس میں فردر جو سب ہیڈز ہیں، اینٹی ٹرسٹ لیجسلیشن ہے، ٹیکس ریٹس ہیں، لابنگ ایفرٹس ہیں، پیٹنٹ لاز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن ان کا ہی اگر ہم پہلے تھوڑا ذکر کر لیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں. سو گورنمنٹ ریگولیشنز جو ہیں یہ آئے دن آتی رہتی ہیں. شاید ہی کوئی دن ہوگا کہ آپ اخبار اٹھا کر دیکھتے ہوں گے صبح کو تو کوئی نہ کوئی نیا گورنمنٹ ریگولیشن یا نیا گورنمنٹ آرڈیننس نہ آیا ہو، یا کوئی نیا قانون نہ آ گیا ہو، یا کسی قانون میں تبدیلی نہ کی گئی ہو. تو یہ جو ریگولیشنز ہیں، یہ جو قانونی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، یہ ہمارے لیے اپرچونٹی بھی، مواقع بھی پیدا کرتی ہیں، مہیا کرتی ہیں، اور ہمارے لیے خطرات بھی لاتی ہیں. تو اپرچونٹیز اور تھریٹس جو ہیں وہ ان میں سے ہی نکلتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ اینٹی ٹرسٹ لیجسلیشن ہے. اینٹی ٹرسٹ لیجسلیشن وہ ہے جہاں کہ کارٹلنگ اور مونوپلیز
کو سپریس کیا جاتا ہے یا ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تمام گورنمنٹس اب سمجھتی ہیں کہ مونوپولیز جو ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. اور مائکروسافٹ جیسی مشہور کمپنی کو دیکھ لیں. مائکروسافٹ از اے ورلڈ وائڈ نیم, اٹس اے ہاؤس ہولڈ نیم ناؤ. اس میں چند سالوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مختلف قسم کے اینٹی ٹرسٹ لاز کے تحت جوڈیشری کیسز میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اینڈ دے ہیو اسپینٹ not only millions but hundreds of millions of dollars maybe, لیکن ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. Why? It's not کہ بھئی انہوں نے دانستہ کو یہ کی ہوگی, لیکن نہیں, کیونکہ گورنمنٹ ریگولیشنز چینج ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے they have to make adjustments also. And اینٹی ٹرسٹ لیجسلیشن کے ساتھ ساتھ کسی کے لیے اپرچونٹی ہے اور کسی کے لیے تھریٹ بھی ہے. اسی طرح ٹیکس ریٹس ہیں, گورنمنٹ نئے ٹیکس ریٹس لاتی ہے, گورنمنٹ نئے انٹرسٹ ریٹس لاتی ہے, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. سو یہ بھی ایک ایسی ویریبل ہے ان فیکٹ جس پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. دین لابینگ ایفرٹس, جہاں پارلیمنٹس میں سینٹس میں قانون بنائے جاتے ہیں, وہاں پہ دیر آر پیپل ہو گو اینڈ ٹرائی اینڈ لابی فار دیئر اسپیشل انٹرسٹ, یا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرضی کے یا اپنے مطلب کے یا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے مطابق قانون پاس کیے جائیں. سو یہ وہاں سے بھی بہت سارے اپرچونٹیز اور تھریٹس نکلتے ہیں. سملرلی پیٹنٹ لاز ہیں. پیٹنٹ لاز کے ساتھ ساتھ آج کل انٹلیکچوئل رائٹس کا بڑا ذکر آ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. تو یہ سب گورنمنٹ ریگولیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ دیز آر کی اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس وچ کم ان ڈفرینٹ فارمس. اب آگے مزید اس کو دیکھتے ہیں. یہ اگلی سلائیڈ ہے انکریزنگ گلوبل انٹرڈیپینڈنس کے حوالے سے. یہاں ہم پولیٹیکل ویریبلس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں اسٹریٹجی فارمولیشن پہ اور اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن پہ. یہ گورنمنٹ کے ریگولیشنز کے بعد اسی حوالے سے پولیٹیکل گورنمنٹ اور لیگل فورسز کے حوالے سے اگر ہم اس کو تھوڑا اور ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں تو دن بدن گلوبل انٹرڈیپینڈنس بڑھتی جا رہی ہے. گلوبل انٹرڈیپینڈنس بڑھنے کا سے مراد ہے کہ کنٹریز, ریجنز are no longer free to do whatever they can or whatever they want to do. They always have to keep in mind کہ ہمارے کسی ایکشن سے دوسروں پہ کیا اثر ہے, یا دوسرے کے کسی ایکشن سے مجھ پہ کیا اثر ہے, یا ہمارے ملک پہ کیا اثر ہے. So countries are not independent or not free to do as they wish, you see. Global interdependence does not allow them to do so. اور اسی وجہ سے مختلف ممالک, مختلف گورنمنٹس, مختلف پولیٹیکل باڈیز وہ لیگل ایشوز کھڑے کرتے رہتے ہیں اور نئے قانون پاس کرتے رہتے ہیں. اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں گے تو پولیٹیکل ویریبل کے طور پہ اس کا امپیکٹ اسٹریٹجی فارمولیشن پہ ہے. بیکاز جب ہم اسٹریٹجیز فارمولیٹ کرتے ہیں تو ہمیں گورنمنٹ ریگولیشنز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, ہمیں پولیٹیکل ویریبلز جو ہیں ان کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیگل ایشوز کی, لیگل فورسز کو سامنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر صرف اسٹریٹجک فارمولیشن, اسٹریٹجی فارمولیشن کے وقت ہی ہمیں اس پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ ایون جب ہم امپلیمنٹیشن سٹیج میں جاتے ہیں, جب ہم اپنے کسی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ایز این آن گوئنگ پروسیس وی ہیو ٹو کنٹینیوسلی کیپ مانیٹرنگ دس کہ بھئی کوئی نیا ریگولیشن تو نہیں آ گیا, کسی نئے ریگولیشن یا کسی نئے لا یا کسی نئے لیگل پروسیجر کے آنے کی وجہ سے ہم پہ کوئی ذمہ داری تو نہیں آ گئی, یا ہمارے کمپیٹیٹر اس سے فائدہ تو نہیں اٹھائیں گے, یا اگر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. سو دیز آر میٹرز وچ میک اٹ امپورٹنٹ کہ اسٹریٹجی فارمولیشن کے علاوہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کے دوران بھی ہمیں کی پولیٹیکل، لیگل، گورنمنٹ اور ریگولیشنز پہ یا فورسز پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیے کہ اسی حوالے سے گلوبل انٹرڈیپینڈنس کے حوالے سے اسٹریٹجسٹ جو ہیں کسی بھی گلوبل اکانومی میں وہ پولیٹیکل کلائمیٹس کو فور کاسٹ کرتے ہیں، وہ لیگلسٹک سکلز کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر وہ ڈائیورس ورلڈ کلچرز کو سامنے رکھتے ہیں. یہ پھر ایک ایسا اہم نقطہ ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جیسے جیسے گلوبل انٹرڈیپینڈنس بڑھ رہی ہے تو اسٹریٹجسٹ وہ لوگ جو اسٹریٹجیز بناتے ہیں آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ میں بیٹھ کر یا آرگنائزیشن کی لیڈرشپ کا حصہ ہوتے ہوئے، جو لوگ اسٹریٹجیز بناتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پولیٹیکل کلائمیٹس کو فور کاسٹ بھی کریں. وہ نہ صرف یہ دیکھیں کہ کیا لیگل ایشوز آئے ہیں، کیا لیگل ریگولیرٹیز یا ریگولیشنز آئی ہیں یا پولیٹیکل ریگولیشنز آئی ہیں، نہ، اس کے علاوہ وہ یہ بھی اینٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں یا فور کاسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کس قسم کی پولیٹیکل کلائمیٹس آ رہی ہیں، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بالکل جس طرح آپ کسی کام پہ نکلنے سے پہلے باہر دیکھتے ہیں کہ بھئی موسم کیسا ہے، اگر دھوپ ہے تو کوئی ہلکے سے کپڑے پہنتے ہیں آپ، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بادل ہیں تو آپ ساتھ چھتری بھی لے کر نکلتے ہیں. اسی طرح اسٹریٹجسٹ کے لیے بھی یہ اہم ہے کہ وہ گلوبل اکانومی پہ دھیان رکھیں اور گلوبل انٹرڈیپینڈنس کو دیکھتے ہوئے وہ پولیٹیکل کلائمیٹس کو فور کاسٹ کریں اور لیگلسٹک سکلز کا استعمال کرتے ہوئے اپنا وہ کام کریں. اینڈ دین امپورٹنٹ اگین از کہ ورلڈ کلچر، آپ دیکھیے کہ فار ایسٹ کا ایک علیحدہ کلچر ہے، جاپان میں ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کلچر ہے، چائنا کا کلچر مختلف ہے. پھر آپ نزدیک آ جائیں انڈیا اور پاکستان کا کلچر دیکھیے، ساؤتھ ایشیا کا کلچر دیکھیے، مڈل ایسٹ کا کلچر دیکھیے، یورپینس کا کلچر دیکھیے، امریکنس کا یا نارتھ امریکہ کا کلچر دیکھیں. کہنے کا مقصد یہ کہ جو مختلف ورلڈ کلچرز ہیں ان پہ بھی اسٹریٹجسٹ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان مختلف کلچرز سے جو نکلتے ہیں، جو ابھرتے ہیں پولیٹیکل، گورنمنٹ اور لیگل فورسز اور لیگل سچویشنز، ان پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. دس از واٹ از دا ٹاپک that we are trying to discuss in this particular slide. آگے دیکھتے ہیں، اگلی سلائیڈ دیکھیے، وہی پولیٹیکل، گورنمنٹ اور لیگل فورسز کا ذکر ہے، اور یہاں ہم انڈسٹری کی گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں. گلوبلائزیشن آف انڈسٹری ورلڈ وائڈ ٹرینڈ ہے ٹورڈ سملر کنزمپشن پیٹرنس. گلوبل بائرز ہیں اور گلوبل سیلرز ہیں، ای کامرس ہے، اور ایک انسٹنٹ ٹرانسمیشن آف منی اینڈ انسٹنٹ ٹرانسمیشن آف انفارمیشن اکراس کانٹیننٹس، اس کا ذکر ہے. اب اس میں گلوبل ٹرینڈز دیکھیے کہ کنزمپشن پیٹرنز دن بدن ایک جیسے ہوتے جا رہے. کنزمپشن ان یورپ، کنزمپشن ان افریقہ، کنزمپشن ان ساؤتھ ایشیا اینڈ ویئر ایور، کہیں کی بھی آپ دیکھ لیں، یہ ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں. پریفرنسز ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں. جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اب مور اور لیس ایک جیسی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. یہاں پہلے چیز کا، پنیر کا استعمال نہیں ہوتا تھا. There was no cheese culture in the Indian subcontinent. اب دیکھیے کہ چیز کتنی فراوانی سے وافر مقدار میں استعمال کی جاتی. اسی طرح لباس، ہمارا لباس، بہت سارا حصہ ہمارے لباس کا جو ہمارا انڈیجینس لباس ہے وہ باہر بھی استعمال ہو رہا ہے، اور باہر کا لباس جو ہے وہ یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے. سو کنزمپشن پیٹرنز جو ہیں، ہیبٹس جو ہیں، پریفرنسز جو ہیں، یہ ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں. گلوبلائزیشن کا نتیجہ ہے، گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. پھر پہلے یہ تھا کہ ایک علاقے میں ہی آپ چیزیں بیچتے تھے، بناتے تھے، بیچتے تھے، اینڈ دیٹ واز اٹ.
people were not global buyers, or people were not global sellers. Today things have changed. The world has changed, so to say. آج دیکھیے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے گلوبلائزیشن ہیز brought about what we call global village. اور گلوبل ولیج کے ہونے کے بعد اب سیلرز بھی گلوبل لیول پہ ہیں اور بائرز بھی گلوبل لیول پہ. سو گلوبل سیلرز اینڈ گلوبل بائرز. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ای کامرس ہے. ای کامرس از اگین something which has come with an explosion. ایک انقلاب کے ساتھ آیا ہے یہ. A few years ago ای کامرس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. آج دیکھیے ای کامرس از سو پاپولر. وقت آئے گا، یہ دور نہیں ہے، یہ قریب ہے. یہ وقت، وہ بھی وقت قریب ہے کہ شاید آپ اور میں ہم اپنی سبزی بھی ای کامرس کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے خریدیں گے. صبح اٹھے، آرڈر پلیس کیا اینڈ پیمنٹ بھی کارڈ کے ذریعے کر دی، اور تھوڑی دیر میں دن بھر کے لیے جو گھر کی خواتین کو سبزی چاہیے، دال چاہیے، گوشت چاہیے، وٹ ایور، وہ دروازے پہ سپلائی ہو جائے گا، آ جائے گا. تو ای کامرس کے دیکھیے تقاضے کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اینڈ دین یہ سب کو اگر آپ دیکھیں تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ واٹ ہیز میڈ دس پاسبل؟ There was a time when it was not legal to carry foreign currency also. یہاں ہمارے ملک میں بھی ایسا تھا. اب دیکھیے فورن کرنسی رکھنا، فورن کرنسی باہر بھیجنا، فورن کرنسی اکاؤنٹس مینٹین کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے. اف یو وانٹ ٹو ٹرانسمٹ منی، ایک بٹن دبانے کی دیر ہے کہ آپ جتنے پیسے چاہیں باہر ٹرانسفر کر دیں، آف کورس لیگل مقصد کے لیے. اسی طرح انفارمیشن، جو کچھ مرضی آپ چاہیں لکھیں، ایک بٹن دبائیں اینڈ دیٹ انفارمیشن از انسٹنٹینیسلی ٹرانسمیٹڈ جہاں کہیں بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں. سو یہ ٹرانسمیشن آف منی، الیکٹرانک ٹرانسمیشن آف منی اینڈ الیکٹرانک ٹرانسمیشن آف انفارمیشن، دس ہیز brought about this great change in the global interdependence. اینڈ یہ جو اتنی ساری ہم نے جو پیچھے بات کی ہے گلوبلائزیشن کے حوالے سے، یہ ممکن ہوا ہے بیکاز آف دیز ٹو فیکٹرز. اینڈ اگین اس کو پھر مزید سمجھنے کی ضرورت ہے ایز این امپورٹنٹ فورس، ایز این امپورٹنٹ پولیٹیکل فورس اور لیگل فورس کہہ لیں یا ریگولیٹری فورس کہہ لیں، جو ہمیں ہماری ایکسٹرنل اسیسمنٹ میں میٹر کرتی ہے، ایکسٹرنل اسیسمنٹ کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتی ہے. آئیے، جیسا کہ ہم نے پیچھے اکنامک فورسز اور سوشل کلچرل فورسز کے حوالے سے ان کے ویریبلز کو دیکھا تھا، تو یہاں ہم کی پولیٹیکل، گورنمنٹ اور لیگل ویریبلز کو بھی دیکھتے ہیں. تو پہلے ہم ایک اور سلائیڈ دیکھتے ہیں جس میں ایک پورا سیٹ آف ویریبلز دکھایا جا رہا ہے آپ کو. یہ ہیں گورنمنٹ ریگولیشن اور ڈی ریگولیشن، ٹیکس لا کے چینجز ان ٹیکس لا، اسپیشل ٹیرفس، پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز جس کو PAC بھی کہتے ہیں، ووٹر پارٹیسپیشن ریٹس، نمبر آف پیٹنٹس اینڈ چینجز ان پیٹنٹ لاز. اب کی پولیٹیکل اور لیگل ویریبلس کے طور پہ دیکھیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ریگولیشن ہے یا گورنمنٹ ڈی ریگولیشن ہے، اٹ از اے ویریبل وچ وی کی ناٹ اگنور وین وی آر میکنگ این ایکسٹرنل اسیسمنٹ. کیوں کہ گورنمنٹ ریگولیشن سے یا گورنمنٹ ڈی ریگولیشن سے ہمیں اپرچونٹی بھی حاصل ہو سکتی ہے اور ہمیں کوئی تھریٹ بھی آ سکتا ہے ہماری طرف. سو جب بھی ہم اسیسمنٹ کرنا چاہیں گے ایکسٹرنل فورسز کی، ایکسٹرنل فیکٹرز کی، تو گورنمنٹ ریگولیشن اینڈ گورنمنٹ ڈی ریگولیشن دونوں کو ہم دیکھیں گے ایز ویریبلز. اس کے بعد ٹیکس لا چینجز، انکم ٹیکس لاز میں چینج آ جاتا ہے،
سیلز ٹیکس کے لاز میں چینج آتا ہے. ویلتھ ٹیکس کا بڑا یہ تھا کسی زمانے میں, ویلتھ ٹیکس کے لاز چینج ہوتے ہیں. کوئی بھی لاز, اینی ٹیکس لاز میں کوئی تبدیلی آتی ہے, دیٹ از این امپورٹنٹ ویریبل. اسی طرح ٹیرفس ہیں, ڈیوٹیز ہیں, اور کچھ دیگر کوئی ٹیرفس ہیں جو گورنمنٹ وقتاً فوقتاً نافذ کرتی ہے اسپیشل ٹیرفس کے طور پہ, یا ان میں کوئی تبدیلی لاتی ہے. سو ٹیرفس آر آلسو امپورٹنٹ کی ویریبل. دین پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز. اسی پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز کا وجود میں آنا, ان کے آپریشن, ان کا کام, ان کے وجہ سے جو ہمارے لیے اپرچونٹیز پیدا ہو سکتی ہیں یا ہمیں تھریٹس آ سکتی ہیں ہماری انڈسٹری کو, ہماری فرم کو, ہماری آرگنائزیشن کو. سو دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ ویریبل. دین ووٹر پارٹیسپیشن. ایک وقت ہوتا ہے کہ ووٹرز پارٹیسپیٹ بڑی تعداد میں کرتے ہیں. ایک سچویشن یا ایک وقت ہوتا ہے کہ ووٹرز پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. ووٹر ٹرن آؤٹ از ویری لو. سو اگر ووٹر ٹرن آؤٹ ہائی ہے ایون دین, ووٹر ٹرن آؤٹ اگر لو ہے ایون دین. ووٹر ٹرن آؤٹ اور ووٹر پارٹیسپیشن از obviously a variable which cannot be ignored. Cannot be ignored because اس سے ہمیں بہت ساری اپرچونٹیز بھی سامنے آتی نظر آتی ہیں اور اس سے ہمیں تھریٹس بھی ملتے نظر آتے. دین نمبر آف پیٹنٹس. آئے دن دیکھیے کہ پیٹنٹس رجسٹر ہو رہے ہیں. پیٹنٹس جیسے ہی رجسٹر ہو جاتے ہیں تو آبویسلی بہت ساری انڈسٹریز کے لیے اپرچونٹیز کھلاتی ہیں, یا بہت ساری انڈسٹریز کے لیے اپرچونٹیز بند ہو جاتی ہیں, تھریٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو وی نیڈ ٹو be careful in this and we need to constantly monitor this also as a variable. پھر پیٹنٹ لاز میں تبدیلیاں. نہ صرف یہ کہ پیٹنٹس رجسٹر ہوتے ہیں بلکہ پیٹنٹس کے رجسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جو لاز ہیں پیٹنٹس کو گورن کرنے کے لیے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں, اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے پوری کی پوری انڈسٹریز, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو یا شوگر انڈسٹری ہو یا فٹ ویئر انڈسٹری ہو یا کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی آئی ٹی انڈسٹری ہو, وٹ ایور, پوری کی پوری انڈسٹریز جو ہیں وہ یا تو اپرچونٹی اویل کرنا شروع کر دیں گی یا وہ تھریٹ کی وجہ سے متاثر ہوں گی. سو دیز آر سم امپورٹنٹ ویریبلس, لیگل ویریبلس, گورنمنٹ اور پولیٹیکل ویریبلس. آئیے دیکھتے ہیں کہ مزید اس کے علاوہ اور کیا ہے. So this slide shows us another set of political, government and legal variables. اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو environmental protection laws ہیں, equal employment legislation ہے, government کے subsidies ہیں, antitrust legislation ہے, enforcement of antitrust legislation ہے, Sino-American relationships ہیں, Russian-American relationships ہیں, یورپین امریکن ریلیشن شپس ہیں. یہ جو ویریبلز اب میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن لاز کا ذکر ہم کرتے ہیں. پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ پوری کی پوری اسپیشیز انڈینجر ہو رہی ہیں, خطرات لاحق ہو رہے ہیں, دریا ہمارے پولیوٹ ہو رہے ہیں مثال کے طور. تو انوائرمنٹ کے حوالے سے پروٹیکشن لاز آر امپورٹنٹ. And as soon as these protection laws come into place, obviously بہت ساری انڈسٹریز کے لیے ان لاز کے تحت فائدے بھی ہو سکتے ہیں اور نقصانات بھی ہو سکتے ہیں, اپرچونٹیز بھی آ سکتی ہیں اور تھریٹس بھی آ سکتی ہیں. سو environmental protection laws are definitely a variable. Then equal employment کی لیجسلیشن ہے جس کو ایچ آر کے حوالے سے آپ نے ایچ آر پڑھا ہوگا, اور اگر پڑھا نہیں ہے تو آبویسلی پڑھیں گے, بٹ آئی تھنک کہ پڑھا ہوگا ڈیفینیٹلی. ایچ آر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی, EEO. اب ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی اب آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر
جو اشتہارات آتے ہیں ویکنسیز کے لیے، فرمیں جو اشتہار دیتی ہیں تو نیچے باقاعدہ ایک لائن لکھی ہوتی ہے کہ وی آر این ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی اور ایکول امپلائمنٹ آرگنائزیشن، EEO آرگنائزیشن. بعض میں تو یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ افرمیٹیو ایکشن کا بھی ہم دھیان کرتے ہیں. However, افرمیٹیو ایکشن کا پھر کہیں ذکر آ جائے گا، لیکن ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹیز جو ہیں یہ دس از امپورٹنٹ. اس کے جو لاز ہیں دے آر امپورٹنٹ ایز اے ویریبل. وائی؟ بیکاز جب ایکول امپلائمنٹ کی ہم بات کریں گے یا ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹیز کی ہم بات کرتے ہیں تو آبویسلی بہت لوگوں کے لیے اپرچونٹیز ہیں، اینڈ آف کورس بہت لوگوں کے لیے تھریٹس بھی ہیں. سو وٹ ڈو وی کنکلوڈ فرام دس؟ کہ تھریٹ ہو تو بھی اور اگر اپرچونٹی ہے تب بھی وی مسٹ کانسٹنٹلی کیپ این آئی آن دس پرٹیکولر ایسپیکٹ آف گورمنٹ اور پولیٹیکل ویریبل. دین اس کے بعد تھا اینٹی ٹرسٹ لا کی لیجسلیشن اور اینٹی ٹرسٹ لا کی انفورس. یہ آبویسلی ایز آئی ہیو ٹولڈ یو، کوئی بھی کمپنی کوئی چیز بیچ رہی ہے، بنا کر بیچ رہی ہے، مارکیٹ کر رہی ہے یا کوئی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، اٹ ہیز ٹو کیپ ان مائنڈ کہ وہ اینٹی ٹرسٹ لاز کے زد میں نہ آ جائے، اس کی پکڑ میں نہ آ جائے. اس کو جو بھی کام، جو بھی اسٹریٹجی وہ کرے، جو بھی اسٹریٹجی وہ بنائے، اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اینٹی ٹرسٹ لاز کی پکڑ میں وہ نہ آئے یا اینٹی ٹرسٹ لاز کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو. So obviously this is an important variable then. پھر بہت ساری ریلیشن شپس کا ذکر آئے گا، لیکن یہاں ہم نے ذکر کیا ہے سائنو امریکن ریلیشن شپس. سائنو سے مراد چائنا ہے، چین سے متعلقہ ہے. سو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاک امریکن، تو اسی طرح سائنو امریکن ریلیشن شپس. آپ دیکھیے ایک وقت تھا کہ یہ دو ملک ایک دوسرے کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اس قدر اینیماسٹی تھی. آپ اب اس قدر دوست ہیں کہ دیکھیے اتنا کاروباری تعلق ہے، اتنی قربت ہے اب. سو ریلیشن شپس ہیو چینجڈ اینڈ دیئرفور this kind of relationship has to be considered as a variable. And not only Sino-American relationships, take the case of Russian-American relationships. You see جس طرح چائنا اور امریکہ ہے، ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے اور دیکھیے آج کیسے ہیں. اسی طرح رشین اور امریکن ریلیشن شپس، کہاں سوویت یونین تھا اور امریکہ تھا، اور آج دیکھیے کہ امریکہ اور رشیا کے آپس کے ریلیشن شپس کیسے ہیں، کتنے بہتر ہو گئے ہیں، اور ان کے بہتر ہونے سے کتنی اپرچونٹیز آئی ہیں کتنے لوگوں کے لیے، اینڈ آف کورس کتنے لوگوں کے لیے تھریٹس بھی آئے ہوں گے. سو دیز ریلیشن شپس آلسو میٹر، اینڈ دیز ریلیشن شپس ناٹ اونلی میٹر ٹو دا رشینز اینڈ ٹو دی امیریکنس. These relationships must have mattered and do matter to many Pakistani organizations. اسی طرح یورپین امریکن ریلیشن شپس ہے، دا ریلیشن شپ بٹوین یورپ اینڈ امریکہ. پچھلے 50 سال سے ویسٹرن یورپ کے ساتھ دیکھیے، بلکہ آلموسٹ 60 سال سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ویسٹرن یورپ کے ساتھ تعلقات امریکہ کے کیسے رہے ہیں، ایسٹرن یورپ کے ساتھ کیسے تھے اور اب کیسے ہیں. سو دیز آلسو میک اے ڈفرنس. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ریلیشن شپس ہیں آئی تھنک جنہیں ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ کنسیڈر دیم اینڈ لیٹ سی واٹ دے آر. اوکے، سو ہیئر وی ہیو اندر سیٹ آف ویریبلس جو ریلیشن شپس کی ہی سلائیڈ ہے. پاک امریکن ریلیشن شپس، پاک رشین ریلیشن شپس، پاک یورپین ریلیشن شپس، پاک انڈیا ریلیشن شپس، پاک افغان ریلیشن شپس، پاک عرب ریلیشن شپس، اینڈ ود اینڈ بٹوین ادر ریجنل کنٹریز ایز ویل. سو یہ دیکھیے کہ اس کو تو بلکہ آپ پاک ریلیشن شپس کی سلائیڈ بے شک کہہ لیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. اس کو
تھوڑا سا مزید اس پہ بات کرنا بہتر ہوگا. پاک امریکن ریلیشن شپس، میں اس لیکچر کو پولیٹیکل یا انٹرنیشنل ریلیشن شپس کا لیکچر نہیں بنانا چاہتا، لیکن پاک امریکن ریلیشن شپس جہاں تک کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کا تعلق ہے، جہاں تک آرگنائزیشنز کا تعلق ہے، فرمز کا تعلق ہے، بزنس اینڈ نان بزنس آرگنائزیشنز، you see, Pak American relationships have always had a very meaningful difference to make, or it has had an essential and important bearing on everything that we have been doing so far. Our organizations have been affected by our relationship with America. آج اگین ایک اچھا دور ہے، اور آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کروں کہ یہ اچھا دور کنٹینیو کرے. اسی طرح پاک رشین ریلیشن شپس ہے. ٹریڈیشنلی وی ور ناٹ دا بیسٹ آف فرینڈس، بٹ دین دیکھیے کہ سڈنلی رشیا کے جب سوچ میں، انداز فکر میں ایک تبدیلی آئی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ دیر ہیز بین اے تھاؤنگ آف دا ریلیشن شپ that existed between Russia and Pakistan. اس سے ہمارے کاروبار میں بڑا فرق آیا ہے، ہمارے آرگنائزیشنز کے آپس کے جو انٹریکشنز ہیں اس میں بڑا فرق آیا ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے. اٹس اے گڈ فور بورڈنگ. ان فیکٹ اٹ برنگز گڈ بیئرنگز فار us. دین پاک یورپین ریلیشن شپس کو دیکھیے. پاک یورپین ریلیشنز جو ہے یہ ٹریڈیشنلی اچھی رہی ہے، میننگ فل رہی ہے. وی ہیو بین فرینڈس، ناٹ اونلی دیٹ وی ہیو بین فرینڈس، بٹ ویو ہیلپ ایچ ادر ان بزنسز، ویچ ہیلپڈ ایچ ادر مے بی پولیٹیکلی آلسو. تو جہاں تک کہ آرگنائزیشنل ایشوز کا تعلق ہے، جہاں تک آرگنائزیشنل مینجمنٹ کا تعلق ہے، we have to consider the kind of relationships that we have with other countries. Not to leave here would be our relationship with India. پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپس آپ دیکھیے کہاں سے شروع ہوئے تھے، آج کہاں پہنچے ہیں، اور 5-6 دہائیاں کس طرح کی گزری ہیں. پورے کا پورا لائف اسپین، my lifespan has been spent in one particular type of relationship with India. Things are getting better, and I hope that they will get still better. اسی طرح our relationship with Afghanistan. Our relationship with Afghanistan, immediate neighbor ہونے کے ناطے سے it should be good. It should have been good. لیکن اب دیکھیے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب کتنی تبدیلی آ گئی ہے. See the amount of trade and the kind of trade improvement that we have enjoyed with Afghanistan over the past few years. Obviously, nobody would want this to finish. We would like this to improve. اور اس کے ساتھ ساتھ، اس امپروومنٹ کے ساتھ ساتھ، everybody would like to watch this. Everybody would like to watch all these relationships and keep a constant eye on all these relationships, because out of these relationships will come either an opportunity or a threat. So جب بھی ہم بات کریں گے ایکسٹرنل اسیسمنٹ کی، کسی بھی آرگنائزیشن کی اسٹریٹجک مینجمنٹ کے پروسیس کے طور پہ، تو یہ پولیٹیکل فیکٹرز، لیگل فیکٹرز کو ڈیفینیٹلی ہم کنسیڈر کریں گے، اور ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم کبھی بھی ریلیشن شپس کو، پولیٹیکل ریلیشن شپس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی طرح ہماری ریلیشن شپس عربوں کے ساتھ ہیں، عربس کے ساتھ، اور عرب بردرز as we often say that, as we often term it. Arab relationship with us has been traditionally very brotherly, very good. Again, اس میں ذکر تو نہیں ہے اس سلائیڈ میں، لیکن we must not forget our relationship with Iran. And similarly, our relationship with and our relationship between all countries of other regions. مختلف افریقن ریجنز لے لیں،
اوشیانا کی, آسٹریلیا کی, فار ایسٹ کی, any talk of any region, talk of any country, our relationship with that country will always count as an important variable as far as external assessment of political and legal factors is concerned. اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھیے, اس سلائیڈ میں دیکھیے پولیٹیکل اور گورنمنٹ اور لیگل ویریبلس کی یہ آخری سلائیڈ ہے. اس پہ ذکر ہے import export regulations. Then we talk about monetary policies. We talk about political conditions in other countries. Political conditions also in our countries, in our country of course. Government budgets, world oil, currency and labor markets. Location and severity of terrorist activities. So these are some of the other political and government or legal variables which we should not or we will not ever ignore. اس کو مزید ہم اسٹڈی کریں گے یا اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. اب امپورٹ اور ایکسپورٹ ریگولیرٹیز کو دیکھ لیجئے یا ریگولیشنز کو دیکھ لیجئے. گورنمنٹس ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے, معاشرے کے اپنے بہتری کے لیے, اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹس اور ایکسپورٹس کو ریگولیٹ کرتی ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے, ہر ملک کرتا ہے, اینڈ آر کنٹری ڈز اٹ آلسو. سو یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کی ویریشنز ہیں, امپورٹ اور ایکسپورٹس کے ویریشنز کی وجہ سے ریگولیشنز لائی جاتی ہیں. ان ریگولیشنز کو بھی ہم ایک ویریبل کے طور پہ دیکھتے ہیں, اور ایک ایسا ویریبل جس کا تعلق پولیٹیکل, لیگل یا گورنمنٹ ایشوز کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر مانیٹری پالیسیز دیکھیے. میں نے پیچھے ذکر کیا تھا مانیٹری پالیسیز کا اور فسکل پالیسیز کا. سو یہاں بھی جب ہم لیگل اور ریگولیٹری ایشوز کا ذکر کریں گے تو مانیٹری پالیسیز ہمیشہ ایک اہم ویریبل کے طور پہ ابھرتی ہیں. پھر پولیٹیکل کنڈیشنز, نہ صرف پولیٹیکل کنڈیشن ہمارے اپنے ملک میں بلکہ پولیٹیکل کنڈیشنز اور گورنمنٹ کی اور کنڈیشنز آس پاس کے ملکوں میں, اور پولیٹیکل اور گورنمنٹ کی اور لیگل کنڈیشنز دور کے مختلف علاقوں میں بھی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ویریبل کے طور پہ آتی ہیں ہمارے سامنے, اور ہمیشہ ہمیں ان پہ نگاہ رکھنی چاہیے, کیونکہ جب تک ہم کسی دوسرے آرگنائزیشن کے ساتھ کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں یا رہتے ہیں, ہمیں نہ صرف اپنے فائدے کی بات دیکھنی چاہیے بلکہ دوسرے پہ کوئی خطرہ بھی اگر آتا ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اس کو بھی سمجھنا چاہیے. بیکاز somebody else's threat can also mean either an opportunity or an equal threat to us also. So conditions, how they prevail in other countries, they will always have a bearing on conditions and on organizations in my own country. Therefore, we must observe and monitor them as an important variable. Whenever there is a change, whenever there is a change expected, obviously we have to keep that or take that into consideration. اسی طرح گورنمنٹ کے بجٹس ہیں. آپ دیکھیے کہ ہر سال جب بجٹ نزدیک آتا ہے تو ایک عام آدمی بھی, اینڈ آئی ہیو نوٹسڈ اسمال شاپ کیپرس یا وہ پش کارٹ پہ جو لوگ سودا بیچ رہے ہوتے ہیں, ریڑھی پہ جو لوگ سودا بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کسی حد تک خائف ہوتے ہیں, کسی حد تک وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ آپس میں ذکر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اور وہ باتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی بجٹ آنے والا ہے, نہ جانے کیا سچویشن آئے گی. سو گورنمنٹ بجٹس آر آلسو امپورٹنٹ. اسی طرح چلتے چلتے اب آج کا ہمارا سیشن ختم ہونے والا ہے.
I think we also need to take stock of two other important issues as far as key political and government variables are concerned. What are these two? ایک تو ورلڈ آئل سچویشن, ورلڈ کرنسی سچویشن اینڈ ورلڈ لیبر مارکیٹ. آئل خاص طور پہ نہ صرف باقی دنیا کے لیے, باقی دنیا کو بے شک آپ چھوڑ دیں, آپ اپنی بات کریں, ہم اپنی بات کریں. دیکھیے کہ ہمارے اپنے ملک میں آئل از سچ این امپورٹنٹ ایشو. ذرا سی تیل کی قیمت بڑھتی ہے, یہاں پہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح کرنسی کی سچویشن ہے, اسی طرح لیبر مارکیٹس. کسی جگہ لیبر کی ڈیمانڈ آتی ہے, ہمارے یہاں اٹ میکس اے ڈفرنس ٹو اس. کہیں لیبر بہت زیادہ چلی جاتی ہے, یہاں لیبر کی شارٹیج اگر ہوگی اٹ ول میک اے ڈفرنس ٹو اس. سو کرنسی ہو, آئل ہو, لیبر ہو, we have to keep an eye on world labor, world currency and world oil situation or energy situation. Finally, location and the severity of terrorist activity. This is something which میں چاہوں یا نہ چاہوں اس کا ذکر آ ہی جائے گا اب, بیکاز آئندہ آنے والے وقت کے لیے دنیا کافی تبدیل ہو گئی ہے. اور جہاں تک کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے, نو بڈی لائکس اٹ. نہ مجھے پسند ہے, نہ آپ کو پسند ہے, نہ میرے ہمسایوں کو پسند ہے, نہ ہمارے علاقائی ہمسایوں کو پسند ہوگا, نہ دنیا کو پسند ہوگا. نو بڈی وانٹس ٹیررزم, بٹ ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے. یہ ہے, اور جس شدت کے ساتھ یہ ہے, we have to keep that into account, and whenever we are making an external assessment of the situation جہاں سے opportunities اور threats کا ذکر ہوگا, وہاں ہم ٹیررزم کا بھی ذکر کریں گے, اور اس کو ایک ویریبل کے طور پہ دیکھنا چاہیے. سو اسٹوڈنٹس, آج یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. وی ہیو فنشڈ, جہاں تک کہ ایکسٹرنل اسیسمنٹ کا تعلق ہے, we have finished talking about economic variables, we have finished talking of forces, we have finished talking of cultural and demographic and social forces. We have also finished talking about political, legal and governmental forces. اب جو نیکسٹ ٹاپک آئے گا ہمارا وہ ہوگا technological forces, and I will leave you here today with this, only to come up again with the topic of technological forces in our next session. So آج اس وقت مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.